اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں یصلون علی النبی نبی مکرم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یاد رکھو جس کو جو لفظ سمجھ آئے تو محبت سے سبحان اللہ کی داد دینی ہے، اگر نہ آئے تو الحمدللہ جس طرح زبان کو تالا لگا کر آئے ہو تو خدا کی قسم ویسے ہی واپس چلے جانا۔ اگر جملہ آپ کے دل کو لگے تو محبت سے ایک بار کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے الحمدللہ علماء جلوہ گر ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ تو بیٹھے بھی اللہ کے گھر میں ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا بھی عبادت ہے۔ بہرحال نماز کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ میرے ساتھ بولیں ذرا، ایمان والوں کو دیا۔ روزے کا حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو دیا۔ اور حج کا حکم کسے دیا؟ ایمان والوں کو دیا۔ زکوٰۃ کی باری آئی تو اللہ رب الجلال نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو ایمان والوں کو دیا۔ کوئی ایسا کام بھی ہے جو رب خود بھی کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، اور یہ بھی حکم فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ ہے ایسا کام؟ علماء جلوہ گر ہیں، پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ آپ ان سے۔ فرمایا اللہ رب الجلال نے میں خود رب الجلال اپنے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ صرف میں اکیلا نہیں بھیجتا، فرشتوں سے بھی درود بھجواتا ہوں۔ آئے ایمان والو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ علماء جلوہ گر ہیں، علماء کی موجودگی میں سبق سنانا مقصود ہے، بیان کرنا مقصود نہیں۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی نبی مکرم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر باری ہے ایمان والوں کی تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو امر کا صیغہ ہے، آپ کی نظر صلو امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کا حکم رکھتا ہے۔ جب بھی کسی مومن کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جائے تو علماء کرام جلوہ گر ہیں، یہ فرماتے ہیں علماء کرام مومن بندے پر ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر رسالت، یا رسول اللہ خلافت، حق جاری ہے نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، زندہ باد شکن مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ یاد رکھیں درود پاک بہت بڑی عبادت ہے۔ یقین مانیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی قاری، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ فتویٰ نہیں دے سکتا آپ نے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے یا آپ نے اکیلے پڑھی ہے آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ نے حج کیا، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ نے الحمدللہ حج کیا ہے آپ کا حج قبول ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ایسی عبادت ہے جو درود پاک ابھی پڑھتے ہم زبان سے ہیں، ابھی ختم بعد میں ہوتا ہے، میٹھا مدینے والا پہلے قبول فرما لیتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ حدیث رسول اسماء صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا ہم محبت والوں کا درود سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود کا فائدہ بھی ہے کچھ بھائی جان، درود کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جو ایک مرتبہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے؟ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب الجلال 10 بار اپنے بندہ مومن پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب الجلال 10 بار نظر رحمت تو فرماتا ہے، ایک بار نظر رحمت فرمائے اپنے بندہ مومن پر، کس پر؟ بندہ مومن پر، تو پھر کیا ثواب ملتا ہے، کیا گناہ معاف ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ اللہ رب الجلال میری بات کو سمجھیں، اللہ رب الجلال ایک مرتبہ اپنے بندہ مومن پر نظر رحمت فرمائے تو اللہ رب الجلال بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح 10 بار نظر رحمت فرمائے اللہ رب الجلال تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں میرے رب العالمین کتنے نعمتوں سے نواز دے گا۔